بسم اللہ الرحمن الرحیم. لسنرز، آپ سن رہے ہیں ریڈیو وائس آف LCWU اور پروگرام ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائرہ اوان. پچھلے پروگرام میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات کی تھی، اور آج کے پروگرام میں ہم اخلاق نبوی کے بارے میں بات کریں گے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج شعبہ اسلامیات سے اسسٹنٹ پروفیسر مس زاہدہ شبنم موجود ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میم اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. میم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کس طرح کے تھے، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و کردار کے حوالے سے، انک لعلی خلق عظیم. اللہ کے رسول آپ بہت ہی عظمت والے اخلاق و عادات کے مالک ہیں. اخلاق عربی زبان کا لفظ ہے جو خلق کی جمع ہے. خلق کہتے ہیں کسی ایسی عادت کو جو انسان کا حصہ بن جاتی ہے، اور انسان کے وہ ظاہری اعمال جو عبادات سے ہٹ کے ہوتے ہیں، جن کو عبادات کا حصہ نہیں سمجھا جاتا اور معاملات کا حصہ بھی نہیں سمجھا جاتا، وہ عادتیں اس کے اخلاق ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ نبوت تو 40 سال کی عمر میں دی تھی، لیکن آپ کی ولادت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ایسے فرشتے مقرر کر دیے تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی بری عادت کی طرف آپ کو نہیں، آپ کا اس طرف یعنی حفاظت فرماتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں عہد طفولیت میں تھے اور وہ پال رہی تھیں، تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اور یہ حدیثیں جو ہیں صحابہ کرام نے روایت کی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے خود بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن کھیل رہے تھے اور آپ کا رضائی بھائی آپ کے ساتھ تھا، وہ آپ کی عمر کا تھا. تو 2 لوگ آئے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا اور آپ کے دل مبارک کی جو کٹ لگا کے وہاں سے دل نکالا، اور پھر اس کے اندر سے کچھ چیز نکالی، اس کو دھویا اور اس کے اندر کچھ ایسی خوبصورت چیزیں ڈال دیں. تو وہ دوسرے بچے نے جب دیکھا تو اس کو بڑا فیل ہوا کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ ڈر گیا کہ شاید میرے بھائی کو کوئی لوگ تنگ کر رہے ہیں یا اس کی زندگی خطرے میں ہے. تو وہ بھاگا اپنی ماں کی طرف گیا اور باپ کی طرف. اس نے کہا محمد بھائی کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگ ان کو تنگ کر رہے ہیں. تو وہ آئے، اتنی دیر میں فرشتوں نے اپنا کام کیا اور چلے گئے. کہ اللہ کی طرف سے فرشتے بھیجے گئے تھے جو نور اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور اس طرح کی چیزیں جو تھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالیں، اور جو انسانی دل کے اندر شر کی طرف جو جذبات متحرک ہوتے ہیں ان کو نکال دیا. میم اس سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ رہنے کے لیے دل کی بھی ضرورت نہیں تھی، ان کے سامنے ان کا دل نکالا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ دل کا تعلق ہوتا ہے، آپ نے میڈیکلی بھی پڑھا ہے کہ دل کچھ ٹائم، کچھ سیکنڈز چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اتنے ہی سیکنڈز میں انہوں نے کام کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل مبارک تھا وہ عام انسانوں سے کہیں زیادہ متحرک اور بیدار تھا. مثلاً ایک حدیث آتی ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی بن گئے تھے، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل جاگتا ہے اور میری آنکھیں سوتی ہیں. اب دیکھیں کسی بھی انسان کی جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو شاید دل بھی اس وقت ہوش میں نہیں ہوتا. ہمیں ہوش نہیں ہوتی، اور ذہین ترین انسان بھی سوتے میں ہوش میں نہیں ہوتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو بھی رہے ہوتے تھے تو آپ ہوش میں ہوتے تھے. اسی طرح آپ اس کی میں 1-2 اور مثالیں دوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے حکم ہے کہ ہمیں اگر ٹیک لگانے کے بعد نیند آ جائے، خواہ وہ 1 منٹ کے لیے آئے، تو ہم نیا وضو کریں گے. اور اگر ٹیک لگائے بغیر اونگ آ جاتی ہے تو ہم نیا وضو نہیں کریں گے. اس میں فرق یہ ہے کہ جب ہم ٹیک لگا کے ہمیں نیند آتی ہے، خواہ وہ اونگی ہو، تو اس میں ہمارے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور ہمیں بے وضو ہونے کا پتہ نہیں چلتا. اور جب ٹیک لگائے بغیر ہم اونگ میں جاتے ہیں تو ہمارے اعضاء ڈھیلے نہیں ہوتے، اور بے وضو اگر ہوگا انسان تو اس کو پتہ چل جائے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو بعض اوقات اٹھتے جب سونے کے بعد تو آپ وضو فرماتے، اور کبھی آپ وضو فرمائے بغیر نماز پڑھنے شروع کر دیتے. ایک دفعہ کا واقعہ آتا ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے آپ علیہ السلام سوئے، اور سو کے نا آپ نے آنکھ کھل گئی تو اللہ کے ساتھ مناجات کرنے کو دل چاہا تو آپ نے وضو کیا اور تہجد کے 2 نفل پڑھ لیے. پھر نیند غالب آ گئی، پھر سو گئے، پھر اٹھے،
بغیر وضو کے اگلی 2 رکعتیں پڑھی تہجد کی. اس طرح آپ نے 8 رکھتے, ہر 2 رکعتوں کے بعد سو جاتے تھے اور پھر بیدار ہوتے اور پھر آپ دوبارہ پڑھتے اور بغیر وضو, اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا دل جاگتا تھا اور صرف آنکھیں سوتی تھی اور جب آپ علیہ السلام سو جاتے تھے تب بھی آپ کو سنتا تھا آس پاس کیا ہو رہا ہے, کانوں میں آواز آتی تھی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جو ہیں وہ زیادہ متحرک, اور یقیناً اگر ایک عام انسان کا دل چند سیکنڈ تک وہ بعد میں زندہ رہتا ہے اس کے مرنے کے بعد, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس سے کہیں زیادہ ٹائم رہتا ہوگا. جی میم, حضرت عائشہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بلا شبہ مومن بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں کو نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزے رکھنے والوں کا درجہ پا لیتا ہے. ایک اچھے مومن کے اخلاق کس طرح کے ہونے چاہیے؟ اچھا, اس میں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ایک صحیح حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ, ہماری ہمسایہ ایک عورت ہے اور وہ ہمارے ساتھ بہت مس بیہیو کرتی ہے, لیکن یا رسول اللہ وہ بہت روزے دار ہے اور نمازیں بہت رات کو بھی اٹھ کے پڑھتی ہے, یعنی تہجد گزار ہے, شب زندہ دار ہے, عبادت گزار ہے, اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑا مضبوط ہے, لیکن ہم اس سے بڑے تنگ ہیں, ہمارے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے سمجھاؤ بجاؤ, وہ نہیں سمجھ میں آئی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ایسے کرو, اپنا سامان گھر کا باہر گلی میں نکال کے رکھ لو. اچھا, جب انہوں نے گلی میں رکھ لیا تو جو آئے, بھئی یار کیا بات ہے, تو یار بات یہ ہے کہ ہماری ہمسائی جو ہے نا ہمارے ساتھ رویہ نہیں اچھا, تو ہم تنگ بڑے ہیں گھر میں. وہ ایک کا اعلان تنخرے دوسرا ہے. تو عورت کو جب پتہ چلا تو وہ باہر نکلی, اس نے اپنے ہمسائے سے معافی مانگی اور اسے کہا آپ سامان گھر میں رکھے, میں آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گی. اب یہاں حدیث سے جو ہم مثال لینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے ساتھ جتنا بھی اچھا تعلق ہو, لیکن اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں, آپ کا اخلاق اچھا نہیں, آپ کا کردار اچھا نہیں, آپ کا رویہ دوسروں کے ساتھ مہذب نہیں ہے, تو آپ کی وہ عبادت ضائع بھی ہو سکتی ہے. میم, اس بات سے مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک عورت تھی کہ جس کے گھر کے پاس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرا کرتے تھے تو وہ ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی. تو اس طرح ہوتا تھا روز, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہوتا کہ عورت ٹھیک ہے, تو ایک دن اس نے کچرا نہیں پھینکا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ یہ اس کو کیا ہوا جو اس نے کچرا نہیں پھینکا. تو وہ اس کے گھر گئے اور اس کی تیمارداری کی اور اس کا گھر کا سارا کام وغیرہ کیا آپ نے خود. بالکل آپ علیہ السلام کا. دیکھیں ایک بات اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان انسانیت کی معراج پہ تھے, اور بحیثیت انسان انسانیت کی معراج پہ تب تک بندہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اخلاق اور معاملات درست نہیں ہوں گے. اس وقت مسلمانوں کے لیے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ بعض اوقات عبادت گزار تو ہوتے ہیں لیکن اخلاق و معاملات ان کے اچھے نہیں ہوتے. اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, ایمان کے بغیر انسانیت نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اب ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایمان والے نہیں ہیں, یعنی مسلمان نہیں ہیں, لیکن وہ اخلاق و معاملات میں تو بہت اچھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ شیطان ہر انسان پہ اپنے اثرات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ایمان سب سے بڑی کامیابی ہے شیطان سے بچنے کی. ٹھیک ہے, تو اب جس کے پاس ایمان ہے نا, وہ ایمان تو اس کو احساس ہے کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا ہوں, تو وہ اپنا ایمان تو بچا رہا ہے, لیکن شیطان اس کو اخلاق و کردار کی طرف سے مارتا ہے. اور جو دوسرے انسان ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, جن کے پاس ایمان نہیں ہے, تو وہ اخلاق و کردار ہی کی طرف توجہ دیتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق تو ان کا ہے نہیں. تو انسان مسلمان میں تھوڑی سی پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اللہ کے بندوں کو بھول جاتا ہے. حالانکہ ایمان کی 70 شاخوں میں بیشتر شاخیں ایسی ہیں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کے تعلق کو بتاتی ہیں. جی مثلا اس کے بارے میں ایک میں آپ کو حدیث سناتی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رستوں کے درمیان جو اذیت والی چیزیں پڑی ہوتی ہیں تکلیف دہ, ان کو ہٹانا ایمان کا ایک حصہ ہے. یعنی میرے اندر 70 کارنر ہیں ایمان کے. اللہ کے رسول نے فرمایا 70 شاخیں ہیں, اور ان میں سے ایک کارنر کا ایمان تب بھرے گا اس دل کے اندر, وہ اس کونے میں ایمان تب بھرے گا جب رستے میں تکلیف دہ نہ بنوں اور تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دوں. اب اس میں ایک مثال ہم لیتے ہیں کہ لاہور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے رستے میں گاڑی روک کے کسی کو اتارنا ہے, تو وہ سائڈ پہ نہیں کرتے کہ 1 منٹ میں اتر جائے گا, اور اتنی دیر میں پیچھے ایک لائن لگ جاتی ہے, کئیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتے ہیں. تو وہ تکلیف دے رہا ہے.
اللہ نے اس کا مطلب اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. کیونکہ اسی طرح آپ دیکھیں بچیاں یہاں سیڑھیوں پہ بیٹھتی ہیں اور دروازوں پہ بیٹھ جاتی ہیں اور رستے کی جگہ نہیں چھوڑتی, وہاں ریپرز پھینکتی ہیں, کچرا پھینکتی ہیں. تو یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. اللہ کے رسول نے ایمان میں نقص بتایا ہے ایسا کام کرنا. میم جیسا کہ ایمان اور اخلاق کی درستگی کے لیے ہمیں کیا کام کرنے چاہیے؟ ہمیں کس طرح اپنے ایمان اور اخلاق کی درستگی کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیں اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کی جو حساسیت ہے وہ اس کی طرف ہمیں پورے طور پہ باشعور ہو کر اس کی طرف سوچنا ہوگا. مثلا ہمیں یہ پڑھنا بھی ہوگا, علم کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ایمان میں کمی کا سبب بنتی ہیں اور کون کون سی چیزیں ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. مثلا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی, جس نے اللہ کے لیے نفرت کی, جس نے اللہ کے لیے غصہ کسی سے کوئی چیز روکی اور جس نے اللہ ہی کے لیے کسی کو دی, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اس میں 4 چیزیں ہیں, اللہ کے لیے محبت کرنا, اللہ کے لیے نفرت کرنا, اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے روکنا. میں کہتی ہوں اگر ہم ان 4 چیزوں پہ آج کا مسلمان عمل کر لے, اس کا کینہ نکل جائے گا, اس کا بغض نکل جائے گا, اس کا حسد نکل جائے گا, اس کا تکبر نکل جائے گا, اس کی انا اور مفاد پرستی نکل جائے گی. مجھے آپ سے اگر ناراض ہونا ہے تو اپنی وجہ سے ناراض ہونا ہی نہیں ہے. کس لیے ناراض ہونا؟ اللہ کے لیے ناراض ہونا ہے. مجھے آپ سے محبت کرنی ہے تو اپنی وجہ سے نہیں کرنی, مجھے اللہ کے لیے کرنی ہے. اور میں نے آپ کو کچھ دینا ہے تو اس لیے نہیں دینا کہ مجھے اس کا فائدہ ان ریٹرن ملے. میں خوشامد, لالچ, یہ سب چیزیں میرے اندر سے نکل جائیں گی. تو یہ ایمان میں اضافے کا سبب ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا جب مسلمان بدکاری کی حالت میں ہوتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے, جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے جو اللہ کے فرشتے اس نے مقرر کیے ہوتے ہیں ہمارے, وہ اتنی دور بھاگ جاتے ہیں اس سے, وہ بو نہیں سونگ سکتے, اتنی گندی بو آتی ہے. اب دیکھیں کہ ایمان تو ایمان کے یہ منافی چیز ہے. اللہ نے فرمایا جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. تو لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت اور رحمت کا کلیش ہے. رحمت جب اللہ کسی سے روک لیتا ہے تو وہ ملعون ہو جاتا ہے, اس پہ لعنت ہوتی ہے. اور جب اللہ کسی پہ رحمت بھیجتا ہے تو وہ ملعون نہیں ہوتا, وہ لعنت ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ ہم ایسے سارے کام کریں جو اللہ کے رسول, اب یہ قرآن اور حدیث پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون کون سی چیزیں ایمان میں اضافے کی سبب ہیں اور کون کون سی چیزیں ایمان میں رکاوٹ ہیں. دوسری چیز اخلاق. جب تک ایمان اچھا نہیں ہوگا اخلاق اچھا نہیں ہوگا. اور اخلاق ایمان کا بچہ ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے. جب ہم اپنی خواہشات نفس کو آگے چلائیں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے تفریح کرنے کو, اب مجھے دیکھنا ہے کہ یہ جو تفریح میں کرنا چاہتی ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے یہ تفریح کرنے کی اجازت دی ہے. اگر تو دی ہے تو میں اس طریقے سے کر لوں, اگر نہیں دی تو میں دیکھوں کہ اس میں کیا کمزوری ہے, کیا بہتری ہے, کیا تبدیلی ہے, تو میں اتنی تبدیل کر لوں اس کے اندر, وہ چیزیں نکال دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی, وہ چیزیں اس تفریح میں ڈال لوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. تو وہ میری تفریح بھی اخلاق کے ساتھ ہو جائے گی. اسی طرح میں دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے, اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے, اپنے بڑوں کے ساتھ, چچاؤں وغیرہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے. اب اس میں ایک بڑی اہم بات ہے, ابو لہب جو آپ کا چچا تھا اس نے آپ کو بددعا دی, تباہی کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں بددعا نہیں دی, ہدایت کی دعا دی. اللہ کو غصہ آیا, اللہ نے اس کے لیے بددعا نازل کی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی بددعا. اللہ نے بتایا کہ یہ بندہ خود ذلیل ہے, یہ خود ناکام ہے, خاسر ہے, نقصان اٹھانے والا ہے. اللہ کے رسول نے نہیں دی. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے آپ پہ ظلم و ستم کیا, اس میں ایک عقبہ بن ابی معیط آتا ہے. عقبہ بن ابی معیط جو تھا وہ شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے اور اونٹ کی اوجری گندی حالت میں لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی تھی, اور فاطمہ چھوٹی سی تھی, انہوں نے گھسیٹ کے نیچے اتاری. اللہ کے رسول نے اس شخص کو بددعا دی, اس نے گستاخی کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا, باقی سب کو معاف کرتا ہے, اس کو سزا دینا لازمی ہوتی ہے. اب اللہ کے رسول نے اسے بددعا دی. جنگ بدر میں وہ بڑے برے طریقے سے قتل ہوا, لیکن اسی کی بیٹی ام کلثوم مسلمان ہو گئی, اور مسلمان ہوئی اور اتنی بہادر عورت تھی, اس نے مکہ میں اعلان کیا. اس وقت صلح حدیبیہ ہو چکی تھی, اور صلح حدیبیہ آپ کو معلوم ہے اس میں یہ ایک شک تھی کہ جو مسلمان نیا ہو کر مدینہ جائے گا مسلمان اس کو واپس کر
کر دیں گے مکے میں. اور جس کو جو بھی مرد مسلمان ہو کے جاتا تھا اللہ کے رسول واپس کرتے اپنے معاہدے پہ عمل کرنے کے لیے, اور وہ اس پہ ظلم و ستم کرتے. پھر اب یہ عورت مسلمان ہوگی, پہلی عورت جو مسلمان ہوئی اور ہجرت کرنے کے لیے, اس نے اعلان کیا جس نے بھی میرا مقابلہ کرنا کرے, میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی ہوں. کسی کو اتنی پہلے لوگوں نے سوچا, بہادر بڑی تھی, اس نے تلوار نکال لی, اور پھر لوگوں نے سوچا کہ عورت ہے یہ سفر ہی نہیں طے کر سکتی, ابھی ڈر ڈور کے آ جائے گی, لیکن وہ نہ آئی, وہ پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنی امت میں شامل فرمایا, اس کے لیے دعا کی. حضرت عثمان بن عفان اس کے ستیلے بھائی تھے ماں کی طرف سے, ان کے گھر میں ان کو ٹھہرایا اور پھر اس کی شادی کا بھی اہتمام کیا. اسی طرح, اور یہ وہ پہلی عورت تھی جس کے بارے میں اللہ نے, وہ پیچھے آگے کفار کہ ہماری بیٹی واپس کریں, اللہ نے حکم نازل کیا کہ یہ جو معاہدہ تھا صلح حدیبیہ وہ مردوں کے لیے ہے, عورتوں کو نہیں ہم ظالموں کے سپرد کریں گے, وہ ان کی عصمت دری کریں گے. تو آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو بھی گلے لگایا. ابو لہب کی بیٹی مسلمان ہو گئی, لوگوں نے اس کو تانا دیا یہ ابو لہب کی بیٹی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی دکھی دل سے, یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہو گئی ہوں, میرا کیا قصور ہے اگر میرے باپ نے یہ کام کیے ہیں. اللہ کے رسول ممبر پہ چڑھے, آپ نے فرمایا یہ میرے سے ہے, میں اس سے ہوں, یہ میری نسل ہے, میری خاندان کی ہے, جو اس کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا. اب دیکھیں اتنا دل بڑا کس کا ہے. پھر مکہ فتح ہوا, جب مکہ فتح ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عام معافی کا اعلان کر دیا, سب کے لیے معافی ہے سوائے 4 لوگوں کے. اچھا, ان 4 میں سے بھی بعد میں اکرمہ کو بھی معافی دے دی, رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بن کے بہت بڑے دلیر صحابی بنے. حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندا آئی. آپ کو معلوم ہے ہندا کون تھی؟ جس نے وحشی بن حرب اپنے غلام کو تیار کیا تھا کہ تم نے حمزہ کا کلیجہ نکالنا ہے اور اس کو اس طرح کر کے مسئلہ بنانا ہے. وہ وحشی کو اس نے آزاد کر دیا تھا حضرت حمزہ کی شہادت کی وجہ سے, وحشی نے شہید کیا تھا. حضرت ہندا آ گئی, اس وقت اب مسلمان نہیں ہوئی تھی, بعد میں مسلمان ہو گئی. جب ہندا آئی تو اس نے کہا ڈرتی ڈرتی آئی کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے قریبی چچا کو شہید کروایا, رسول اللہ مجھے کیسے معاف کر سکتے ہیں. ڈرتی ڈرتی آئی, آگے کہتی یا رسول اللہ یہ معافی میرے لیے بھی ہے. تو آپ نے پوچھا ہندا ہو؟ کہتی جی. آپ نے فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی ہے. اب دیکھیں آج وہ ہندا مسلمان ہوتی ہے مکہ فتح کے وقت. اس کے بعد ایک ایسا جنگ لڑی تھی مسلمانوں نے کہ صرف ہندا کی وجہ سے جیتا تھا اسلام. یعنی اللہ نے ان کو معافی کی توفیق دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا. اگر معاف نہ کرتے تو وہ کافر ہی فوت ہو جاتی جی. اور وہ جنگ جو مسلمان جیتے تھے کافروں کے بعد اس کی وجہ سے تو وہ نہ جیت سکتے. پھر وحشی آیا جس نے خود شہید کیا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا حمزہ کی لاش کو. اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ معافی میرے لیے بھی ہے. اب دیکھیں کہ وہ بندہ سامنے ہے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ستیلہ, وہ دودھ شریک بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا. اتنے رشتے ہیں اور اتنی دوستی تھی حضرت حمزہ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سارے یاد آ گئے. کہا وحشی تمہیں بھی معاف کرتا ہوں لیکن بس میرے سامنے نہ آیا کرو, مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے دکھ پہنچانے والوں کو معاف کیا. تو ہم آج ان کی امت نہیں ہیں اور ہم حضرت ہندا کو حضرت نہیں کہتے جی, حالانکہ وہ مسلمان ہوگی, صحابیہ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور صحابیہ ان کو قبول کر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو معاف کرتے تھے جی. اور اسی طرح دوسرے اخلاق دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2-3 باتیں. مثلا کھانا ہے, آج کل کھانے کا بڑا رجحان ہے, ٹرینڈ ہے, اچھا کھانا, متنوع کھانا, رنگ برنگے کھانے. اور پھر کھانا ہم اس طرح کھاتے ہیں کہ اللہ کا رزق ضائع بھی کرتے ہیں اور اس میں تکبر بھی ہوتا ہے, خصوصاً جب ہم اکٹھے ہو کے کھانا کھاتے ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پلیٹ کو صاف کرنا یہ ہماری شان کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ برتن کو صاف کرتے تھے اور ایک حدیث ہے اگرچہ کمزور ہے کہ برتن دعا دیتا ہے جب برتن کو صاف کرتے ہیں. اچھا, پھر دوسری چیز ہم نقص بہت نکالتے ہیں کھانوں میں جی. اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے ما ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعامن قط, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی نقص نہیں نکالا. اگر پسند ہوتا تو خوشی سے کھا لیتے, زیادہ کھا لیتے, اور اگر ناپسند ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا کھا لیتے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عجز و انکساری کتنی تھی کہ آپ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے 2 کھانے نہیں کھاتے, یعنی ایک وقت میں ایک ہی چیز, ایک ہی ڈش کھاتے تھے. اور ہم جب تک 10 ڈشز نہ ہو تو ہمارے نیت نہیں بھرتی. تو یہ اخلاق کا حساب کہنا ہے. لوگ بعض کہیں گے کہ شاید یہ اخلاق ہے, یہ عادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں آیا کہ آپ نے ان کو مارا ہو, آپ نے ان کو برا بلا کہا ہو,
آپ نے ان کے بارے میں کوئی بری بات کی ہو، اپنی اولاد کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا، صحابہ کے ساتھ جو تعلق تھا، دوسرے لوگوں کے ساتھ جو تعلق تھا، کافروں کے ساتھ جو تعلق تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار میں آپ کی صفائی ستھرائی کے عادات، آپ کی شخصی عادات، آپ کی سوچنے والی عادات، میں آپ کو ایک بہت نبی محترم ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ جائے تو اس کے مقابلے میں کوئی اپنی بات نہیں کر سکتا، اگر کرے تو اس کا اپنا اعمال سارے، اللہ کہتا ہے سورہ حجرات میں کہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب مدینہ تشریف لے گئے تو چونکہ مکے کے لوگ زراعت پیشہ نہیں تھے، یہاں تو کوئی کھیتی باڑی، کوئی پودا تک نہیں اگتا تھا، اللہ نے اس کو غیر ذی زرع کہا ہے کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی ایسی۔ اچھا، مدینہ میں کاشتکاری ہوتی تھی، وہاں زمینیں ہوتی تھی، باغات ہوتے تھے کھجوروں کے، تو اللہ کے رسول نے وہاں وہ لوگ نا پیوند کاری کرتے تھے۔ پیوند کاری کہتے ہیں کہ ایک درخت کی شاخوں کو دوسری درخت کی شاخوں کے ساتھ ملا دینا، اس طرح کہ وہ پھر ایک شاخ بن جائے جی، اور اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے، وہ کہتے تھے، اور اچھا نئی قسمیں بھی پیدا ہوتی ہیں، نیا ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے۔ جب علیہ السلام گئے تو آپ نے فرمایا میرے خیال میں تو اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، صحابہ نے چھوڑ دی کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی اتنی تھی۔ اگلے سال پھل کم آیا جی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جو میں تمہیں شریعت کی بات بتاؤں تو وہ میں بحیثیت نبی بتاتا ہوں، اس کو کبھی نہ موڑنا، لیکن جو میں آپ کو دنیا کی کوئی ایسی بات بتاؤں جو آپ میرے سے زیادہ، یعنی آپ کی تجربات ہیں اور میں نے وہ کام نہیں کیا، تو اس کو وہ کوئی ضروری نہیں ہے مان لینا اس کو۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم کسی ایک فیلڈ کے ہوتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ہر فیلڈ میں ہی ہمارا، خصوصاً جو ہمارے قریب کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا حلقہ باب ہوتا ہے، کسی جماعت کا امیر ہے، کسی جماعت کا لیڈر ہے، وہ کس طرح اس کے اندر انانیت ہے، کس طرح ڈکٹیٹرشپ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی جس کا حکم نہ ماننا ایمان کا نقص ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ بھی دیکھیں کس طرح وہ اپنی رائے سے کہتے ہیں کہ میری رائے یہ نہیں تھی ٹھیک اور آپ کو یہ نہیں ماننی چاہیے تھی۔ تو اس طرح کا اخلاق کسی میں ہم نے دیکھا ہے نہیں۔ میم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ یہاں پہ آئیں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے مجھے موقع دیا اور میں نے اللہ کے رسول کی سیرت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اور آپ کو سب کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ مجھے سائرہ اوان کو پروگرام ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔